بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ انسانی خوف اور غصے پر مبنی 22 سالہ ریسرچ پر تیار کی گئی لیکچر، جس میں انسان کی ڈر اور خوف جو اللہ کے علاوہ غیر سے ہوتی ہے، اس کے نقصانات اور وجوہات، معلومات کا تعلق انسانی دماغ کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق انسانی دل کے ساتھ۔ وہی عمل بنے اور نکلے گی جو دل میں ہوگی، عمل وہی بنے گی اور آپ سے صادر ہوگی جو دل میں ہوگی۔ ظاہر پہلے اور باطن بعد میں نکلتا ہے، جیسے پودا پہلے اور پھل بعد میں نکلتا ہے۔ انسان چیزوں کی قیمت لگاتا ہے کیونکہ چیزیں اللہ نے اس لیے بنایا ہے، اور انسان کی قیمت اللہ نے خود لگایا ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے انسان چیزوں کے قیمتیں لگاتا ہے اور اللہ رب العزت انسان کی قیمت لگاتا ہے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ انسان کو اپنے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم تفسیروں اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی اپنی تعارف کے لیے انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اشد حبا للہ، اللہ سے عشق کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ کسی بھی شے سے محبت اور عشق اس وقت ہوتی ہے جب اس کا تعارف اور پہچان ہو جاتی ہے، تو اللہ سے لگاؤ، لگن اور عشق اللہ کے تعارف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عبادت کی ابتدا معرفت سے اس لیے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر جو عبادت ہوتی ہے وہ روایت ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو وہ سرے سے عمل ہی نہیں۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو لٹا کر اس کے تھوکنے پر اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی نفس کی نیت اور غصہ شامل تھی، کیونکہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے لیے کی گئی عمل قابل قبول ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے عمل ناقابل قبول ہے۔ امید اللہ کی مدد ساتھ کرنے والی اعلی کار ہے۔ امید اور آس، فطرت، امید اور حمیت غیرت کو کہتے ہیں۔ یہ تین ایسی کیفیات ہیں، فرشتوں کی طرح یہ کیفیات آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تین کیفیات اللہ کے خزانوں سے تیرے ذات کو اللہ کی ذات تک پہنچانے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ عزت کا معنی دولت کا معنی سے زیادہ مشکل ہے۔ عزت جو ہے اس کو حاصل کرنا دولت حاصل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت کو گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ جب کسی بندے کا دماغ کم کرنا چھوڑ دے، عقل سمجھ کام کرنا چھوڑ دے، تو سمجھو وہ تمام سزائیں خود کو دے دیتا ہے، اپنی ذات کو سزائیں دے دیتا ہے۔ جب برا وقت چل رہا ہو تو اس وقت خاموشی سے ایک طرف ہونا چاہیے۔ اس وقت صرف سچا ہونا کافی نہیں ہوتا، جبکہ سمجھدار بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ غیر کی جو خوف ہے۔ اب میں مین مضمون کی طرف آتا ہوں۔
اللہ کے علاوہ چیزوں کی جو خوف اور ڈر ہے، یہ غیر کی خوف انسانی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ صرف آپ کی ذات کو تباہ نہیں کرتی، غیر کا خوف اور ڈر آپ کی نسلوں تک تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس کے سینے میں غیر کا ڈر نہ ہو وہ دنیا کے لیے خطرناک شخص ثابت ہوا ہے، عام دنیا کے لیے خطرناک شخص اور باروب شخص ثابت ہوتا ہے۔ 2045 تک موت اختیاری ہو جائے گی۔ یہ ایک کالم کی ریسرچ پر مبنی ٹھوس اور استنباط میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کی 2 نامور جینٹک انجینئرز یوسی اور ڈیوائٹ کا چیلنج ہے کہ بڑھاپے کا عمل بھی ریورس کیا جا سکے گا۔ دنیا میں یہ جو بڑھاپے کا عمل ہے اس کو بھی ریورس کیا جا سکے گا، ان کا چیلنج ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ غیر فانیت یا ابدیت ایک حقیقت اور سائنسی طور پر ممکن عمل ہے۔ آئندہ 27 سال میں صرف حادثات ہی موت کا سبب بنیں گے۔ بارسلونا میں اپنی کتاب، یہ ملک ہے، اس میں انہوں نے اپنی کتاب موت کی تقریب کی رہنمائی پر دونوں نے انکشاف کیا کہ اس نئی جینیاتی جوڑ توڑ میں نینو ٹیکنالوجی کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ سارا عمل خراب جینز کو صحت مند بنانے، مردہ سیلز کو جسم سے نکالنے کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ سیلز کی مرمت وغیرہ پر محیط و مشتمل ہوگا۔ یوسی کا کہنا ہے کہ وہ خود کبھی نہ مرنے کا انتخاب کر لیا ہے اور 30 سال کے بعد آج سے بھی زیادہ جوان ہوگا۔ خون کے کروموسومز کے اندر ٹیلومیرس موجود ہوتے ہیں، یہ عمر کے ساتھ سکڑتے چلے جاتے ہیں اور عمر کو ریورس کرنے کے لیے ان کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو تباہ و خست کرنے میں تمباکو، شراب نوشی اور فضائی آلودگی کا دخل ہے جو ٹیلومیرس کی لمبائی کو کم کر دیتے ہیں، جس سے بڑھاپا تیز ہو جاتا ہے۔ موت شروع میں مہنگی پھر عام ہو جائے گی۔ یہ کتاب 4 زبانوں میں شائع ہوگی اور اس کی آمدنی سے اس کام پر مزید ریسرچ کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ اخبار ینگ سے لیا گیا حسن نثار کی کالم کا ایک ٹکڑا ہے کہ خوف انسان کیوں پالتا ہے۔ ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اب مین مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کسی کے اعلیٰ ہو جانے سے مروب ہو جانا، خود اعتمادی ختم ہو جانا، غلط فہمیاں۔ ہم جب ذہنی سٹریس ہوتے ہیں تو ہمارے عضلات، رگ پٹھے یعنی اعصابی کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، جس سے ہمارے سانس رکنے لگتا ہے اور ہماری توانائی، ہمت اور قوت سلب ہونے لگتی ہے اور مایوسی کے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فکر میں شدت کے سبب قلب کا فعل متاثر ہوتا ہے اور صحیح فیصلے لینے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، قوت ارادہ کمزور ہو جاتا۔ حقیقی تندرستی کا راز جسم و دماغ کی تندرستی ہے۔ جسم اور دماغ کی تندرستی پر حقیقی تندرستی موقوف ہے۔ دماغ کی قوت کے ذریعے انسان مختلف ایجادات کر سکتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ کو حل کر سکتا ہے، ہر قسم کے خطرے سے بچاؤ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارا دماغ مختلف قوتوں کا خزانہ ہے۔ قوت متخیلہ بڑی قوت ہے اور اسی طرح قوت ارادی اور خود اعتمادی کی طاقت، جس کے ذریعے ایک کمزور انسان بھی اپنے سے زیادہ قوی مرد مقابل پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔
اپنی قوت ارادی، حکمت عملی اور حاضر دماغی سے شکست دے کر غلبہ پائی جا سکتی ہے۔ قوت ارادی کا مطلب ہمت، استقلال اور بلند حوصلہ، یہ بذات خود ایک عظیم قوت اور ناقابل تسخیر طاقت کا نام بھی ہے۔ کام ہمت سے جواں مرد اگر کر لیتا ہے، مار کو مار کر گنجینہ زر لیتا ہے۔ ڈر بذات خود ایک خمار ہے جو نگل لیتے ہیں۔ جیسے خمار شنا زبان کا بھی لفظ ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے، یہ اژدہے کو کہتے ہیں جو نگل لیتا ہے، جو انسان کو انسان سے، آپ کو آپ سے چھین لیتا ہے۔ ڈر اور خوف نقصان دہ زہریلے چیزیں ہیں، یہ ہم خود پالتے ہیں۔ بے حقیقت خوف ایک بیماری ہے۔ غیر حقیقی جو خوف ہے وہ ایک بیماری ہے جو غیرت کے کڑوا خون چوستی ہے۔ وہ بیماری جو ہے آپ کی حمیت کو چوستی ہے، جس کی وجہ سے انسانی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اکثر معمولی سی فکر کی وجہ سے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دل کی گٹھن بھی شیئر کرنا چاہے، ورنہ یہ گٹھن انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ گٹھن کو کچھ لوگ دبا کے رکھتے ہیں، اس کو کبھی کبھی شیئر کرنا چاہے۔ غم اور تفکرات اعصاب قلب سے ہٹ جائے تو انسانی جسم اپنے بکھرے ہوئے اجزاء حیات کو پھر مجتمع کر لیتا، ضعف و کمزوری دور ہو جاتی ہے اور توانائی واپس آ جاتی ہے، اور شکست خوردہ انسان فتح و نصرت کے شادیانے بجانے لگتا ہے۔ خوف، جلد بازی اور غصہ کی اثر سے انسان نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ جلد بازی اور خوف سے انسان نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ غصہ میں رہنے سے انسان کی صحت ہی نہیں بلکہ انسان کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ مسکراتا چہرہ ہمیشہ بلا معلوم ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ غصہ سے خون جل جاتا ہے اور خوف سے خون سوکھ جاتا ہے۔ اب غصہ اور خوف کی میری لیکچر کی مرکزی خیال یہ ہے کہ غصہ سے انسان کا خون جل جاتا ہے اور خوف سے خون سوکھ جاتا ہے۔ اصل انسان کی زندگی اس گولے میں خون سے ہے، خون سے۔ غصے والا آدمی کی بدن میں منی بھی بہت کم بنتی ہے، اور جو بنتی ہے وہ بھی پتلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کار خاص میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جو غصہ والا شخص ہے نا، اس کا یہ نقصان بھی، اصل خون ضائع ہوتا ہے۔ سارے بدن کی صحت کا مدار دل کی صحت پر ہے۔ خراب عادتوں کی سبب دل کمزور ہو جاتا، یعنی دیر سے جاگنا، دیر سے سونا دل کی صحت ورزش پر موقوف ہے۔ دل کی جو صحت ہے یہ ورزش پر موقوف ہے، ورزش پر موقوف ہے۔ ہماری سوچ کے اثرات کو ہماری صحت فوراً قبول کر لیتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا، ہم خوف اور غصے کی کیفیت جو لیتے ہیں، اس کو ہمارا جو سوچ کے اثرات جو ہے وہ فوراً دل قبول کر لیتا ہے۔ دلی خیالات کی لہریں دماغ سے گزر کر جسم کے ہر عضو کو متاثر کرتی ہیں۔ دلی جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ دماغ سے گزر کر پورے جسم کے ہر عضو کو متاثر کرتی ہے۔ دل کے خیال جسم کے نظام کو حرکت میں لائے بغیر نہیں رہتا۔ دل کے خیال جو ہے یہ نظام جسم کے نظام کو حرکت میں لائے بغیر نہیں رہتا۔ ہماری ہر فکر و سوچ اپنا مقصد رکھتی ہے، جس کی تکمیل کے لیے جسم کے متعلقہ اعصاب و عضلات جو اس کے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، ان کو متحرک افعال بنا دیتی ہے۔ یہ تحریک مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ جب ہمارے اوپر غصہ، نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو بدن میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بری سوچ ہمارے اندر افسردگی، کم ہمتی، بزدلی اور نامردی پیدا کرتی ہے، اور اس طرح کبھی کبھی قوت مردانگی کم یا معدوم ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ خیالات، ہمدردانہ جذبات ہماری صحت کے لیے
انتہائی ضروری ہے۔ حوصلہ مند خیالات ہمارے صحت کے لیے نہ صرف انتہائی ضروری ہے بلکہ یہ ایک فطری طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے۔ قسط کو میں شارٹ کروں گا۔ والسلام۔